ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا، نازو راحم اور ابریش کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ لوگ گھر سے نہ گئے تو نازو یا تو ابریش کو کچھ کر دے گی یا پھر اپنے ساتھ کچھ کر لے گی اور اس کا الزام راحم پر لگا دے گی، اور اس سب کے لیے جھوٹ یہ بولتی ہے کہ روحان نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے، تو اب اس کی بہن بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ راحم کو اچھے سے پتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، اور یہ بھی پتا ہے کہ نازو کا اب اس گھر میں کوئی حق نہیں، کیونکہ اپنا حصہ تو یہ ابا جی کی زندگی میں ہی لے چکی تھی اور اپنے لیے الگ گھر کا بندوبست بھی کر چکی تھی۔ راحم چاہے تو نازو کو اس گھر سے نکال سکتا ہے، لیکن راحم جو ہوا اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے ابھی بھی رحم ہے۔ پہلے اسے نازو پر غصہ آتا تھا، لیکن اب اسے نازو پہ ترس آتا ہے کہ اپنی ٹاکسک نیچر کی وجہ سے یہ باقی لوگوں کی زندگی تو خراب کر ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھی تباہ و برباد کر چکی ہے۔ خیر، اب جب ارسل کو پتا چلتا ہے کہ نازو نے راحم اور ابریش کے ساتھ کیا کیا کہ انہیں مجبوری کے تحت گھر چھوڑنا پڑا، تو ارسل سندس کو وہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کے گھر آتا ہے اور نازو سے کہتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ چلو، راحم اور ابریش سے معافی مانگو اور انہیں گھر واپس لے کر آؤ۔ اب وہاں پر عمر بھی موجود ہوتا ہے، جسے سارے معاملے کا نہیں پتا، ہاں وہ کہانی ضرور پتا ہے جو نازو نے اپنی طرف سے گڑھ کے سنائی ہے۔ تبھی عمر ایک دفعہ پھر نازو کی ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ارسل سے کہتا ہے کہ نہ نازو کہیں جائے گی اور نہ ہی کسی سے معافی مانگے گی۔ راحم اور ابریش اگر اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو معافی انہیں مانگنا پڑے گی، وہ بھی نازو سے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ نازو کی ماں، جسے نازو کی ساری اصلیت کا پتہ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک اس نے اپنی زبان بند کر رکھی ہے، ہو سکتا ہے فائنلی زبان کھولنے کا فیصلہ کر لے اور عمر کو بتا دے کہ روحان نے نازو کو دھکے مار کے گھر سے نہیں نکالا، بلکہ نازو روحان کے پاس اس لیے گئی تھی کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ تمہارا کاروبار ختم ہو چکا ہے اور اب یہ گھر بھی بیچنا پڑ سکتا ہے نقصان پورا کرنے کے لیے۔ تبھی نازو نے سیلفش ہو کے سوچا کہ میں تو اس سے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لوں۔ روحان نے محض نازو کو آئینہ دکھایا ہے کہ نازو جیسی خود غرض لڑکی کے ساتھ روحان اب مزید اپنی زندگی ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ ادھر نازو کی ماں عمر کو یہ سب بتائے گی، ادھر ہو سکتا ہے کہ حسنہ بھی عمر کے پاس پہنچ جائے اور عمر کو بتا دے کہ نازو نے کس طرح حسنہ کو استعمال کیا، پہلے عمر اور مریم کی اولاد کو ختم کروانے کے لیے اور پھر ارسل کا جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کروانے کے لیے۔ حسنہ کی یہ باتیں سن کے اور اپنی ماں سے نازو کی اصلیت کو جان کے عمر تو بالکل ہی حیران پریشان رہ جائے گا کہ اپنی جس بہن کو وہ اتنی نازوں سے پال رہا تھا، اس کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا، وہ تو عمر کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں تھی، اور اس نازو کی باتوں میں آ کے عمر نے اپنی اتنی مخلص بیوی مریم کے ساتھ کیا نہیں کیا، جس سے عمر محبت بھی کرتا تھا، لیکن نازو کی وجہ سے اسے خود سے دور کر دیا، اسے کیا اپنی ہونے والی اولاد کو بھی خود سے دور کر دیا۔ یہاں پر عمر تو مریم کے پاس جا کے اپنے کیے کی معافی مانگے گا، اسے واپس گھر آنے کا کہے گا، لیکن مریم عمر جیسے کانوں کے کچے انسان کے پاس واپس آتی ہے یا نہیں، یہ ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ اور ویسے ناظرین، نازو کا کیا اینڈ ہونا چاہیے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔